اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابا وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کی گئی. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے کہ دو بنیادی چیزیں ہیں. ایمان والا ہمیشہ اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو سامنے رکھ کر اور پھر اللہ کے ڈر کے ساتھ اللہ کی خشیت کے ساتھ زندگی گزارے. حکومت کا جو کارندہ، حکومت کا جو قانون،
انسان تک نہیں پہنچ سکتا۔ رات کی تاریکیوں میں بند کمرے میں گھر کا کوئی بڑا پوچھنے والا نہ ہو، دیکھنے والا نہ ہو، حکومت کا قانون تو کیا اب گھر کا کوئی فرد بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا، ایسی جگہ میں بھی اگر کوئی چیز پہنچ سکتی ہے، اگر کوئی چیز اس کو روک سکتی ہے اور اس وقت کوئی چیز دیکھ رہی ہے، اس بات کا گمان اور یقین دوستو وہ ہے اللہ کا ڈر، جسے عربی میں اتقوا اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا خوف۔ یہ چیز اگر حاصل ہو جائے تو پھر ماشاءاللہ انسان گناہوں کے دلدل سے بھی اپنے آپ کو بچا کر اپنی زندگی کو نورانی اور پاکیزہ اور پوتر بنا کر ماشاءاللہ گزار سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ دو چیزیں زندگی سے نکل جائے تو پھر آدمی کی زندگی کی گاڑی کا بریک فیل ہو جاتا ہے، اور اچھی طرح معلوم ہے کہ جب جس گاڑی کا بریک فیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی گارنٹی اور پھر دوستو اس گاڑی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کہاں جا کر ٹکرا جائے گی اور کہاں جا کر کبھی گاڑی ختم تو کبھی گاڑی والا بھی ختم۔ ابھی 2 دن کا واقعہ ہے، آذربائیجان سے اڑنے والی روس کو جانے والی فلائٹ گری، ایک چند سیکنڈوں کے اندر، چند منٹوں کے اندر 38 آدمی جاں بحق ہو گئے، گر کر ٹکڑے ہو کر جل گئی۔ تو بہرحال بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ کا ڈر ایمان والے کی زندگی میں آئے، اور پھر ماشاءاللہ جب اللہ کا ڈر زندگی میں آئے گا تو اس کے 2 فائدے ہیں، کیونکہ آدمی کا مزاج ہے کہ پہلے کیا ہونا، نقد ہونا، کیش ہونا، قرض کی بات بعد میں، جس طرح موٹی بات میں کہا جاتا ہے ادھار کی مرغی سے نقد کا انڈا بہتر ہے، لوگوں کا محاورہ۔ تو آخرت کا تو ہے ہی، جب زندگی پاک صاف ہوتی ہے گناہوں سے، اللہ کی بندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہوتی ہے، تو اس کا نقد فائدہ دنیا میں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں کہ تقوی والی زندگی پر ہر تنگی میں اللہ تعالیٰ راستہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آدمی دیندار بنتا ہے، متقی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے، اس پر کوئی حالات نہیں آتے، اسے کوئی پریشانیاں نہیں آتی، ایسا نہیں ہے۔ اس پر بھی حالات آتے ہیں، اس پر بھی پریشانیاں آتے ہیں، مصیبتیں آتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ ان چیزوں میں بھی پرسکون رہتا ہے، جدھر مولا ادھر شاہ دولا۔ جو اللہ کی مرضی ہوگی اس اللہ کی مرضی پر میں راضی بالقضاء ہوں، میں اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، جو میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہی فرمائے دوستو، ایک دنیا دار جب دین سے غافل ہوتا ہے، تھوڑی سی پریشانی پر بھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑی سی تکلیف پر بھی بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں، دوستو، یہ دنیا کی زندگی اللہ کی بندگی کے لیے ہے، گناہوں کے ساتھ گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ گناہوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ آدمی یاد کیا ہوا علم بھول جاتا ہے، جو چیز یاد ہوتی ہے وہ بھی بھول جاتا ہے، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ گناہوں کی نحوست ایک یہ ہوتی ہے آنے والا رزق، ملنے والا رزق گناہوں کی نحوست کی وجہ سے روک لیا جاتا ہے۔ اور پھر بھی دوستو، یہ چھوٹی سزا ہے، اس سے بھی بڑی سزا یہ ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آدمی اعمال خیر سے محروم ہو جاتا ہے، نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں بزی رہ کر، میں ٹینشن میں رہ کر، میں فلاں رہ کر اللہ کے گھر سے دور ہوں، نمازوں سے دور ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہوں،
نہیں دوستو، اللہ نے اسے محروم کر دیا ہے۔ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، اسے مزدوری کے لیے آدمی کی ضرورت تھی۔ ایک نوجوان مزدور کو حضرت شیخ نے لکھا ہے، بلایا، بھائی کہا دے کہ جی مچھلی میں خریدا ہوں، بہت وزن ہے، اسے گھر تک لے کر چل، اس کی مزدوری دے دے تو ٹھیک ہے بھائی۔ اب وہ مچھلی لے کر جو مزدوری کے طور پر جا رہا، اذان ہوئی اور پھر ماشاءاللہ مسجد آئی تو اس نے اپنا وہ لگیج اٹھا کر رکھ دیا، بولا دیکھو یجمان اب اذان ہو گئی، اللہ کا گھر آ گیا، اب تک تمہیں چھوٹے یجمان کب تک کے واسطے، یہاں سے تمہارے گھر تک یہ لگیج مچھلی پہنچانے تک جی، اس کے بعد تمہارا میرا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اس موقع پر بھی اللہ اکبر، مسجد سے جو صدا آ گئی، جو آواز آ گئی، جی اب یہ میرا مالک تمہارے سے بڑا مالک ہے، تمہارے سے بڑا یجمان ہے، اور وہ پرماننٹ ہے، وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اب میں نماز ادا کرے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، ہونا تو تمہیں جپو، نہیں تو جاؤ، تمہیں پیسے بھی دیو کو، وہاں سے یہاں تک اٹھا لے کہ نہیں، اس کے بھی پیسے دیو کو، اب تو میرے مالک کی مجھے جی مزدوری کرنی ہے۔ اب گیا بیچارہ، نماز پڑھا، پرسکون نماز۔ دوستو، نمازوں کو نماز کی طرح بنانا ہے۔ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کہہ رہے تو معلوم ہونا چاہیے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اب یہ ہاتھ دونوں اٹھا کر اشارہ ہے کہ اب ساری دنیا میں نے پیچھے چھوڑ دیا، اب میرے سامنے کوئی ہے تو میرا خالق و مالک ہے، اس کا حکم ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری ہے، اس کا مجھے ماننا ہے۔ نماز میں عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے مصلحتیں رکھی ہیں، اور جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چیز دی، کسی کو رکوع، کسی کو سجدہ، کسی کا قیام، تو فرمائے ان سب چیزوں کو ملا کر دوستو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جی فرمایا یہ نماز کی شکل دی ہے۔ اب ماشاءاللہ وہ بیچارہ مزدور نماز پڑھ رہا ہے، انہیں باہر سے آواز لگا رہے بھائی آخر کیا ہو گیا، کہیں کو نہیں آ رہا، جلدی باہر رہا، کیا کروں، کوئی مجھے آنے نہیں دے رہا، کون پکڑ لے آنے نہیں دے رہا؟ سو بولے جو تم نہ اندر آنے نہیں دے رہا، انہیں مجھے باہر نکلنے نہیں دے رہا۔ تو بزرگوں، دوستو، بھائیوں، اصل میں زندگی وہ اللہ کی بندگی کے لیے ہے، اطاعت و فرما برداری کے لیے ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب گناہوں کی نحوست میں آدمی لگ جاتا ہے تو جو علم یاد ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے، اور جو روزی ملنا ہے وہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ روک لی جاتی ہے یا تو کم کر دی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا گناہوں کا وبال یہ ہوتا ہے آدمی نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اس کے بعد تابعین، تابعین، حضرات اولیاء اللہ، ان کی زندگی ایسی تھی کہ ذرہ برابر کمی ہو جاتی تو بے چین و بے قرار ہو جاتے۔ فرض تو دور کی بات، واجبات و سنت تو دور کی بات، نوافل دور کی بات، مستحب دور کی بات۔ ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا ہے، حالت صحیح نہیں ہے، چند لمحوں کے مہمان ہیں، وضو بنا رہے ہیں، وضو بن گیا تو بے چین بے قرار تھے، زبان سے بولا نہیں جا رہا۔ پوچھے حضرت کیا بات ہے، اب تو نماز پڑھ لیجئے؟ نہیں، ارے تھوڑا سا پانی دو، تم نے کیسا وضو کرایا کہ میں نے انگلیوں کا خلال چھوڑ گیا۔ ہاتھ دھوتے ہوئے انگلیوں میں خلال کرنا مستحب ہے، چھوٹ گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا ان سے وہ بھی تک نہیں چھوٹتا تھا۔ کیا یہ اعمال صالحہ کی توفیق تھی۔ بہرحال بزرگوں، دوستو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنا۔ ایک بات ہے کہ ہمیشہ ہم اپنے آپ کو رب کے بندے بنا کر رکھنا۔ رب چاہی زندگی میں ہماری زندگی گزرے، من چاہی زندگی نہیں، نفس چاہی زندگی نہیں۔ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی جی کیا آپ نہیں دیکھتے اس آدمی کو جو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، نفس جس طرف کھینچا ادھر چلا گیا۔ کبھی کرسمس کا موقع آیا تو جا کر جو ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پتہ بھی ہے کہ کرسمس کے موقع پر دوستو ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، کفری عقیدہ ہوتا ہے۔
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ کو ایک بیٹا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں کم سے کم اس کا معنی یاد کریں۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے نہ اللہ سے کوئی اولاد ہوئی ہے۔ صاف شرکیہ جی میری کرسمس کہنا، ہاپی کرسمس کہنا، فرمایا دوستو یہ اللہ کے ساتھ جی کھلا کفریہ الفاظ کا کہنا ہے۔ ایسے بہت سارے تہوار غیروں کے ساتھ معاملات تو اچھے رکھیں، یہ اپنا اسلام انہیں بتائیں، نبی کی تعلیمات کیا ہیں بتائیں، نبی کے اخلاق کیا ہیں بتائیں۔ مسلمان وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کیسا کرتا ہے؟ آپ علیہ السلام سے ایک آدمی نے یہ وعدہ کیا، اے محمد آپ تھوڑی دیر رکیں میں ابھی آتا ہوں۔ آپ علیہ السلام رکے یہاں تک کہ 3 دن تک آپ نے انتظار کیا۔ وہ آیا تو سر پکڑ لیا، میں تو بھول ہی گیا تھا، میرے ذہن سے بات ہی نکل گئی۔ آپ نے فرمایا جب مسلمان وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے، اور بھی تیرے آنے میں مجھے انتظار کرنا تو میں انتظار کر لیتا۔ اس وعدے کو پورا کرنے کی دوستو ادا کو دیکھ کر وہ غیر اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو بتائیں کہ مسلمان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، مسلمان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ یہ یہاں تک معاملات معاشرت تک تو درست ہے، لیکن ان کے عقائد کے اندر شامل ہونا دوستو یہ سراسر کفر ہے، سراسر شرک ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، کبھی نیو ایئر کی نیٹ آتی ہے تو ہمارا نوجوان بھٹک جاتا ہے، جدھر دیکھا ادھر چلا گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے دوستو، جدھر جو دیکھا ادھر چلے جانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کا نام ہے۔ نفس جو چاہتا ہے وہ کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ ایک نوجوان ایک پٹا ایک بزرگ کے پاس گیا، حضرت مجھے اجازت دیو تاکہ میں گناہ کروں۔ جی اللہ والے ہوتے ہیں، یہ ماٹھی ملا شارٹ ٹمپر کے دونوں بھی شارٹ ٹمپر نہیں ہوتے ہیں، بڑے پیار سے بڑی محبت سے جی ہونا بھی یہی چاہیے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ و ہارون اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ جو نرمی سے محروم وہ تمام خیر سے محروم۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں گرم بھی بعض صحابہ تھے، لیکن وہ گرم ہونے سے پہلے پورے ماشاءاللہ جی استطاعت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ میں کیا کر رہوں جی اچھی طرح سے جان کر، مجھے اب کیا معاملہ کرنا ہے اچھی طرح سے جان کر کرتے تھے، لیکن عمومی بات تو نرمی کی تھی۔ تو بہرحال میرے بزرگوں دوستو بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہ نرمی کا معاملہ اللہ والے بھی جی ماشاءاللہ یہ اپنی قوم کے ساتھ کرتے۔ دیکھیں یہ ماٹھی ملا جی شارٹ ٹمپر ہو کر آیا ہے، بگڑ کر آیا ہے، الٹی سیدھے باتیں پورا ہے، تو بڑی پیار و محبت سے سمجھا، بیٹا گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو اللہ کی زمین کو چھوڑ کر چلے جا، کانتی بھی چلے جا، اللہ کی زمین چھوڑ کو چلے جا، اس کے بعد جو تیرا دل چاہتا ہے، جو تیرا نفس چاہتا ہے جی تو وہ گناہ کر لے۔ بمنلی چھوڑ کو گئے جا، مڑوال چھوڑ کو گئے جا، برگیڈ روڈ کو چلے گا، نیٹ کیا نیو ایئر کی نیٹ بنانے کے لیے ہے، اللہ کی زمین چھوڑ کر جا سکتا؟ مشرق چلے جائے، مغرب چلے جائے، شمال چلے جائے، جنوب چلے جائے، کہیں بھی وہ اللہ کی زمین چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ ذرا اس کی آنکھ کھلیا ہو، یہ تو ناممکن بات ہے۔ تو بولے بیٹا یہ نہیں ہو سکتا، نہیں حضرت، کہاں گیا تو بھی اللہ کی زمین پہنچ جانا۔ ارے اس اللہ کی زمین پر ہے کہ نافرمانی کرے گا؟ چل بیٹا ایک کام کر، اللہ کا آسمان کا سایہ چھوڑ کو چلے جا، اس کے بعد تیرا دل جو چاہے وہ کر لے،
پھر انہیں سوچا اللہ کا آسمان کا سایہ چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ نیو ایئر کی نائٹ میں گندگی اور نافرمانی، شراب، یہ ساری چیزوں میں پڑنے سے پہلے سوچ لیں جس اللہ کے آسمان کے سائے تلے یہ نافرمانی کے لیے سینہ تان کر میرا نوجوان جا رہا ہے، اس آسمان کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی زنجیر ڈال کر آسمان کو پکڑ کر نہیں رکھا ہے، یا نیچے سے کوئی پلر لگا کر نہیں ہے، یہاں نہیں ہے تو دوسرے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں ہے کہ وہ پلروں کو ہٹائے گا اور پھر آسمان اللہ نہ کرے ہمارے سروں پر گرے گا۔ نہیں نہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہے، وہ تو چاہتا بھی ہے۔ اللہ اتنی کھلی نافرمانی، یہ تیرے بندے تیرا نمک کھا کر، جی بعض دفعہ کوئی پرانا آدمی ہوتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس کام سیکھنے والا، کام کرنے والا ذرا یہ وہ بات کریا، ذرا ایسا ایسا چلا، دیکھے کہ بھئی نمک حرامی نے ہمارا نمک کھا کو ہمارے ساتھی جیسا معاملہ کرا۔ ارے وہ تو تھوڑے دن کے لیے تھا تو نمک حرام ہو رہا ہے۔ ماں کے تین اندھیریوں میں، ماں کے پیٹ میں رکھ کر، جس اللہ نے ہمیں روزی دینے سے نہیں بھولا، جس اللہ نے ہمیں پرورش کرنے سے نہیں بھولا، پھر دنیا کی نعمتیں اور پھر جوانی کی نعمتیں، صحت کی نعمتیں، یہ سب ہونے کے باوجود اس کی نافرمانی کریں۔ آسمان کہتا ہے اللہ تو حکم دے میں سجدہ کر دوں، کام ختم ہو جائے گا۔ لیکن میرے بزرگوں دوستو، وہ رحیم و کریم ذات، وہ رحیم و کریم ذات فرمایا پھر بھی تحمل کر لیتی ہے۔ پھر وہ بزرگ کہتے ہیں ایک کام کر، چاہے وہ فرشتوں کی نگاہ سے اوجھل ہو جا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، بیٹا تیرا ہر عمل فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، تو اس سے ذرا ہٹ کر، فرشتوں سے ہٹ کر جا کر کام کر لے۔ حضرت جہاں جاتا ہوں تو فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک کام کر، ایک فیل تیری تیار ہو رہی ہے، اس فیل سے اپنے آپ کو بچا لے۔ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھو میرے بزرگوں، پھر یہاں پہنچو۔ ما لہذا الکتاب، بندہ بڑی تعجب سے پوچھے گا ما لہذا الکتاب، ارے اس فیل، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ تو میری کوئی بڑی، اس نے کوئی بڑا عمل میرا چھوڑا، نہ تو کوئی چھوٹا عمل چھوڑا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللہ کہیں گے سب کچھ حاضر ہے، دیکھ لے۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جو تو کیا ہوگا ویسا ہی لکھا ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، کما تموتون تبعثون، جیسے مرو گے ویسے کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ نہ کرے میرے بزرگوں اس دنیا کو بکتے بکتے مرے تو پھر اسی حالت میں موت اور اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ دنیا کو بٹورتے بٹورتے مرے تو اسی حالت میں موت اور اسی حالت میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر یہی گناہوں کے لت پت میں زندگی ہوگی تو پھر دوستو اسی حالت میں موت، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، جی ان کے دوستوں نے ان کو دفنایا، اور پھر اس زمانے میں بغلی قبر ہوتی تھی، قبر آڑا دیوال کے اندر کھود کر اس پر اینٹ جماتے تھے۔ اینٹ جما رہے ہیں، ایک اینٹ گری تو ان کے دوست کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بغلی قبر تا حد نظر وسیع ہو چکی ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں کھڑے ہیں، ابھی پوری مٹھی نہیں ہوئی، 40 قدم ابھی چل کر نہیں آئے، ان سے دور نہیں ہوئے، یہی اعزاز اکرام۔ جلدی جلدی تدفین کی، جا کر ان کی بیٹی سے پوچھا بیٹی ابو کا کیا عمل تھا؟ وہ بیٹی کہتی ہے ہمارے ابو کا عمل کیا پوچھتے ہو، 50 سال سے تہجد کا اہتمام، اور پھر اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوتا ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، اور پھر نماز میں جو مجھے چین اور سکون ملتا ہے اور کسی عمل میں نہیں ملتا، آج اللہ معاف فرمائے۔ ایمان والا اعمال میں سکون تلاش کرنے کے بجائے ذکر میں، درود میں، استغفار میں، تلاوت میں، مسجد میں، دعا میں دوستو سکون تلاش کرنے کے بجائے دنیا کی چیزوں میں، دنیا کے اسبابوں میں تلاش کرتا ہے۔
اے اللہ اگر کسی کو توفیق ہو کہ قبر میں نماز پڑھی جائے تو اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ فوراً وہ بزرگ کہتے ہیں واقعی تیرے باپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی، اور اپنے آنکھوں سے دے کر آئے کہ وہ جیسے ہی ہم نے اسے یہ دفنا کرایا ہے وہ نماز میں مشغول ہو گیا ہے۔ دوستو جیسے زندگی ہوگی ویسی، اس لیے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فرمایا ان کا حساب کتاب بڑا آسان ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ دنیا لگو نہیں تھی۔ جب کوئی عالم یہ ڈیپ میں آخرت کی دین کی بات کرتے ہیں تو عام لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے شاید دونوں جورو بچوں سے فارغ تھے رہنا، نہ بیوی تھی نہ بچہ تھے نہ کاروبار تھے نہ کچھ تھا، نہیں یہ سب ان کے ساتھ بھی تھا۔ قرآن کہتا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ گھروں کو لوٹتے، کمائی سے لوٹتے، بیوی بچوں کے پاس سے لوٹتے، کاروبار سے دنیا سے بیوی بچوں کے پاس بھی لوٹتے، گھر ہوتا، تجارت ہوتی، سب ہوتی، لیکن ان سب کے ساتھ فرمایا دوستو ان کا دل و دماغ آخرت کی طرف لگا ہوا تھا، اللہ کی طرف لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے فرمایا کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے مقصد زندگی کو پہچان لیے، جن کی وجہ سے ان کا رزلٹ سیدھے ہاتھ میں بھی مل گیا، اور پھر یہ ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے۔ وہی قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اللہ نہ کرے اس دنیا کی زندگی کو کھیل کود میں لہو لعب میں گزار دیا اور غفلت میں رہ گیا، نہ اللہ کے دین کی پرواہ، نہ اللہ کے احکامات کی پرواہ، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پرواہ۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، فرمایا وہ ہلاکت کو بلائے گا، موت کو پکارے گا، اے موت آجا میرا کام ختم کر دے، اس عذاب کو مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اس کے لیے جہنم کی آگ جلا دی جائے گی۔ لکھنے والوں نے کتنی بہترین بات لکھی، آدمی موت سے بچنا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا نہیں چاہتا، جبکہ موت سے بچ نہیں سکتا، جہنم سے چاہے تو بچ سکتا ہے۔ بات پیدا ہو گئی اللہ اب تک کے نیو ایئر کے نیٹوں میں نے واہی تباہی کی، غیروں کے ساتھ ہو گیا، اور فرمایا اس کھلی فحاشی میں اور کھلی اوریانیت میں دوستو گزشتہ سال ہی برگیڈ روڈ کا واقعہ ہے، گئے تھے لڑکے لڑکیاں انجوائے کرنے کے لیے، شراب کی لت پت میں ایک بچی کا زنا بھی ہو جاتا ہے، اور ایسی کھلے عام نافرمانیوں میں ہمارا نوجوان جائے۔ فرمایا اسے احساس ہو گیا نہیں اللہ کی نافرمانی تو مجھے نہیں کرنا، 2 رکعت نماز پڑھ کر حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا اس موقع پر تم ذکر و اذکار میں بیٹھ جاؤ، دعا میں بیٹھ جاؤ، استغفار میں بیٹھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آئے تو ہمیں بھی اس پکڑ کا ذریعہ اور سبب نہ بن جائے۔ احساس پیدا ہو گیا، 2 قطرے آنسو اللہ کے سامنے توبہ کے بہا دیا۔ فرمایا 7 سمندر کا پانی جس جہنم کی آگ کو بجھا نہیں سکتا، میرے بزرگوں 2 قطرے پانی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کے جہنم کی بڑی بڑی آگ کو بجھا سکتی ہے۔ تو بہرحال قرآن کہتا ہے وَمَا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں آ گیا وہ چلائے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ بھی دنیا کماتا، یہ بھی دنیا جماتا، پہلا آدمی وہ بھی دنیا کماتا جماتا، لیکن اس کا ٹارگٹ، اس کا مقصد، فرمایا اس کی نگاہیں، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا ذہن وہ سب آخرت کی طرف ہوتا۔ اے اللہ ایک دن تیرے سامنے آنا ہے، پتہ نہیں میں سارے حقوق کو پورا کر آؤں گا نہیں۔ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ اپنے گھر والوں کے پاس ہوتے ہوئے بھی ڈرا کرتا، یہ بھی آتا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، لیکن اس کے دل و دماغ سے آخرت اور فرمایا جنت و جہنم، پل صراط، قبر، حشر سارا اس کے سامنے سے ہٹا ہوا ہوتا۔ اِنَّهُ ظَنَّ لَن يَحُورَ،
اور یہ سمجھتا بھائی وہ سبھی کیا بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے دنیا میں کما لو، جما لو، بناؤ، انجوائے کرو، کم پہ ڈبو اور مر کر چلے جاؤ، اس کا حد نگاہ اور اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تجھے مر کر خدا کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا پڑے گا۔ بہرحال میرے بزرگوں، دوستو، بھائیوں، یہ ہم تو خدا کے بندے ہیں، حضور کی امت ہیں، ہمیں تو بندگی اور اطاعت ہی میں زندگی گزارنا، یہ وہ کسی طرح کا تہوار غیروں کا کیوں نہ آ جائے، ہمارا عقائد کے اعتبار سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جی اسی طرح نیو ایئر کی نائٹ آ جائے، واحد تباہی کتنی بھی مچا لے، ان کے پاس جن کو قبر کا یقین نہیں ہے، جن کو موت کا یقین نہیں ہے، جن کو مرنے کے بعد خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہیں ہے، فرمایا وہ کریں گے۔ ہم سب کے پاس تو پیارا دین ہے اور آخرت کی لمبی زندگی ہے، جنت و جہنم ہے، پل صراط ہے۔ ایسا مسلمان دوستو غافل ہو کر گناہوں کے ارتداد تک پہنچے۔ ایک بات یاد رکھیں، چھوٹی نیکی بڑی نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، چھوٹا گناہ بڑے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے نوجوان نسل کو ایسی راتوں میں باہر جا کر کھلے عام گناہوں میں مبتلا ہونے سے یا گھروں میں بیٹھ کر گناہوں کا نظارہ کرنے سے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ ایسے ہی بیکار نہیں ہے، یہ آنکھ دے کر اللہ نے بھول گئے، یہ ہاتھ دے کر اللہ نے بھول گئے، نہیں، فرمایا یہ آنکھ کی، کان کی، دل و دماغ کی، صحت کی، یہ ساری نعمتوں کا کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ بڑے بڑے تاجروں کی عادت ہوتی ہے، وہ سال گزرتا ہے، عام طور پر تاجروں کا سال مارچ میں جا کر اینڈ ہوتا ہے، تو اپنا آڈٹ کراتے ہیں، آڈٹ کرے بغیر وہ آگے نہیں بڑھتے، کتنا کمایا، کتنا دوستو نقصان ہوا، کتنا نفع ہوا۔ فرمایا ایک سال گزرتا ہے تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے بارے میں آڈٹ کرنا چاہیے کہ ایک سال میرا کیسا گزرا، اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں گزرا، اور پتہ نہیں میرے ہاتھ سے، میرے زبان سے کیا کیا جرم ہو گئے۔ تو دوستو توبہ اور استغفار کرنا، آئندہ کے لیے اللہ سے توفیق مانگنا۔ ایک اینٹ دیوار حیات سے گر گئی، ایک اینٹ دیوار حیات بولے تو زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ پھر گر گئی ہے، اور یہ نادان کہتا ہے نیا سال مبارک، نادان کہتا ہے کہ نیا سال آ گیا۔ ارے جو کچھ گزر کر نقصان ہو گیا اس کے بارے میں تو تلافی کرو، اس کے بارے میں تو توبہ اور استغفار کرو، اور آئندہ سال کا عزم اور ارادہ کرو، اے اللہ اب بقیہ زندگی تیری فرما برداری میں گزاروں گا، تجھے اور تیرے رسول کو راضی کرنے میں گزاروں گا۔ تو دوستو پھر کام بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نافرمانی سے، ہر طرح کے گناہ سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر طرح کے اعمال خیر میں اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، جو طاقت دی ہے، جو مال دیا ہے اور جو وقت دیا ہے، اللہ کے دین پر، اللہ کے دین کے اوپر کام آنے والی چیزوں میں لگا کر اپنے آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ گزارش ہے، اشارے میں معلوم نہیں ہو رہا ہے، وضو ذرا کام چلنے تک اپنے گھروں سے ہی اگر بنا لے کر آ جاتے ہیں تو بڑی آسانی رہے گی۔ ویسے بھی بڑی فضیلت ہے، جو آدمی گھر سے وضو بنا کر چلتا ہے مسجد کے لیے، وہ ایسا ہے احرام باندھ کر گویا کعبۃ اللہ کو جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ وہ موقع نہیں ہوتا، مسجد کے اطمینان میں آ جاتے ہیں۔ اب چند دن کام چلنے تک اگر یہ عمل آپ گھر سے کر لے کر آ جائے تو اس میں نفع ہوگا، اور جو حضرت باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فرسٹ فلور سیکنڈ فلور میں تشریف لے جائے، اندر کا حصہ فل ہو چکا ہے، جو حضرات سنت نے پڑھ لی اس سے